ایپیسوڈ 106 سائشہ کا بوائے فرینڈ۔ عائشہ اور ابھے کیفے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر ونڈو کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھی سائشہ پر نظر پڑی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک منٹ رکو ذرا، کوکو سے مل کے آتی ہوں میں۔ ابھے نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس ٹیبل عائشہ ابھے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس ٹیبل کی اور بڑھ گئی اور ابھے اس کے پیچھے پیچھے۔ عائشہ نے ان دونوں کا دھیان اپنی اور کرنے کے لیے گلے کی خراش صاف کری۔ عائشہ اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ لڑکا، دونوں نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ لڑکا عائشہ کو سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے بولا، جی بتائیے کوکو، یہ لڑکا کون ہے؟ اس لڑکے کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے عائشہ نے سائشہ سے پوچھا۔ نینی، یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر پلکت، عائشہ نے جواب دیا۔ تبھی پلکت چڑھتے ہوئے عائشہ سے بولا، اب یہ کون ہے؟ پلکت، شانت ہو جاؤ پلیز، یہ میری بہن ہے اور یہ میرے جیجو ہیں۔ عائشہ پلکت کو سمجھانے لگی۔ اس کے بعد پلکت شانت ہو گیا، مگر اسے وہ دونوں برداشت نہیں ہو پا رہے تھے۔ ارے آپ دونوں بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ عائشہ ان دونوں کو فورس کرنے لگی، مگر ابھے نے منع کر دیا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور عائشہ سے بولا، پھر کبھی، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، تم اپنا دھیان رکھنا۔ یہ بول ابھے عائشہ کا ہاتھ پکڑ اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ تبھی پیچھے پلٹ کر عائشہ بولی، کوکو، ٹائم سے گھر چلی جانا اور گھر پہنچ کر مجھے کال کرنا۔ عائشہ کی بات پر عائشہ نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ تم کوئی چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہاری بہن تمہیں ایسا بول کر گئی کہ گھر پہنچ کر کال کرنا؟ پلکت عائشہ پر چڑھ گیا تو وہ مایوس ہو گئی۔ تم غصہ مت کرو پلیز، وہ میری بہن ہے تو اسے میری چنتا تو ہوگی ہی نا، عائشہ اسے سمجھانے لگی۔ میری بات سن لو تم کان کھول کے، ہماری شادی کے میٹر میں مجھے تمہاری بہن اور جیجا کا کوئی دخل اندازی نہیں چاہیے۔ تمہاری بہن اور جیجا تو شکل سے ہی مجھے بہت چالاک لگ رہے ہیں۔ پلکت عائشہ سے بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا تم غصہ مت کرو، میری بہن اور جیجو ایسے نہیں ہیں یار، وہ دونوں بہت اچھے ہیں، تم ان دونوں کو غلط سمجھ رہے ہو۔ عائشہ اسے سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگی، مگر پلکت اسے سننے کو راضی نہیں تھا۔ میں تمہارے گھر کل میرے ماں پاپا کو بھیجوں گا، تو اپنے گھر والوں کو سمجھا دینا کہ وہ لوگ میرے ماں پاپا کو نیچا نہ دکھائیں اور ان کے ساتھ تہذیب سے پیش آئیں۔ پلکت نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چومتے ہوئے اس سے بولا، مگر عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس سے چڑھتے ہوئے بولی، میرے گھر والے بہت اچھے ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، سمجھے تم؟ اور رہی بات تہذیب کی، تو وہ تہذیب تم اپنے گھر والوں کو سکھا کر بھیجنا، کیونکہ میرے تو ممی اور پاپا ویل ایجوکیٹڈ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے۔ پھر عائشہ اپنی چیئر سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی، مگر پھر پلٹ کر اس سے بولی، جیسے تمہیں اپنے ممی پاپا کی بے عزتی برداشت نہیں ہو پاتی ہے، ویسے ہی میں بھی میرے ممی پاپا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہیں عائشہ اور ابھے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ان دونوں کے ہی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔
آ گئی دونوں، دیوشیکھا بولی ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ ابھے نے پوچھا تو جانکی دیوی بولی، مارے لاڈے سر اٹھے ہمارے پاس بیٹھ۔ ابھے اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو وہ بولی، میں چاہوں تھارے سے کہ تو ہمارے چھوٹے لاڈے سر سے گایتری کے بارے میں بات کرے، اب اس کی عمر ہو گئی ہے بیاہ کی۔ تبھی عائشہ بیچ میں بول پڑی، مگر دادی صاحب، انیرودھ آپ کو پہلے بھی کلیئر کر چکا ہے کہ اسے گایتری پسند نہیں ہے اور وہ کسی اور۔ عائشہ پوری بات بول ہی رہی تھی کہ تبھی جانکی اس پر چلا اٹھی، میں تھارے سے بات نہ کر رہی ہوں، تو نے تو ہمارے پورے گھر کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، تھارے کو کوئی حق نہ ہے ہمارے چھوٹے لاڈے سر کی زندگی میں دخل دینے کا، اور تو اٹھے کر کے رہی ہے، جا اٹھے سے، یہ ہمارا پاریوارک معاملہ ہے، اس میں تھاری صلاح کی ضرورت نہ ہے کسی کو بھی۔ جانکی کا اتنا کہنے پر عائشہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ جی دادی صاحب، میں بات کروں گا انیرودھ سے اس بارے میں، مگر ایک بار آپ انیرودھ کی پسند بھی دیکھ لیجیے، ابے جانکی سے بولا، اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ عائشہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اوہ، تو پھر کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ کل؟ ممی کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا ہے یہ سب، آپ لوگ ایک بار پھر سے سوچ لو۔ عائشہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی، مگر ابھے کو دیکھتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ چلو، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، آپ اپنا دھیان رکھنا اور یہاں پہنچ کر مجھے کال کرنا۔ یہ بول عائشہ نے فون کاٹ دیا اور ابھے سے بنا کچھ بولے واش روم میں چلی گئی۔ گھر والوں کی حرکتوں کا بدلہ یہ مجھ سے لیتی ہے، پتہ نہیں میں ہی کیوں پستا ہوں ہمیشہ، ابھے خود سے بولا اور وہیں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد عائشہ فریش ہو کر باہر آئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ارے تم لیٹ کیوں گئی؟ اٹھ کر بیٹھو، ڈنر کر کے سو جانا، ابھے اس نے بولا، مگر عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ لے کر سو گئی۔ اٹھو جلدی، اس کا رسپانس نہ ملنے پر ابھے نے بلینکٹ کھینچا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کافی تھکی ہوئی ہوں میں، مجھے نیند آ رہی ہے تو میں سو رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے ابھے کو جواب دیا اور واپس لیٹ گئی۔ ابھے نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا اور روم سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح کے 6:30 ہو رہے تھے۔ عائشہ اور ابھے ابھی بھی سوئے ہوئے تھے، تبھی روم کے دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی۔ ابھے نے نیند میں ہی عائشہ کو گیٹ کھولنے کے لیے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولنے والی ہے۔ تھک ہار کے وہ بیڈ سے نیچے اترا، مگر بنا دروازہ کھولے ہی اس نے پوچھا، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ بڑے لاڈے سر، آپ نے اور پائسا نے بڑی حکم بلا رہی سے، باہر سے ہی محل کی نوکرانی گلابوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، ہم آ رہے ہیں، ابھے نے نیند میں ہی جواب دیا اور عائشہ کو جگانے لگا۔ اٹھو جلدی، دادی صاحب بلا رہی ہیں ہم دونوں کو، ابھے نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تو وہ بنا آنکھیں کھلے ہی بولی، میں نہیں آ رہی ہوں، تم ہی چلے جاؤ۔
یار تم کل رات والی بات ابھی تک لے کر بیٹھی ہو۔ وہ تم سے بڑی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات پر ناراض ہونے والی کون سی بات ہو گئی؟ اب عائشہ کو پروچن دینے لگا، مگر دوسری طرف منہ کر کے عائشہ دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر اور سوں گی، ابھی بعد میں دیکھوں گی، عائشہ نے جواب دیا۔ تو ابھی نے اسے اور فورس نہیں کیا اور فریش ہو کر روم سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد روم کا دروازہ کھلا اور جانکی کمرے کے اندر داخل ہوئی گھر کے باقی سدسیوں کے ساتھ۔ عائشہ اٹھو، دادی آئی ہیں۔ ابھی اس کے پاس گیا اسے جگانے کے لیے۔ عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کافی نیند بھری ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ بولی، اب کیا کیا میں نے؟ نہ لاڈو، کچھ نہ کیا تھارے نے، جانکی میٹھے سے سر میں بولی۔ نیند سے بھری آنکھوں سے اچانک نیند ہی غائب ہو گئی عائشہ کی، جب جانکی نے اسے لاڈو کہا۔ انفیکٹ جانکی کا اچانک سے عائشہ کے لیے پتلا سوبھاؤ دیکھ کر ابھی کے گھر کے باقی لوگ بھی حیران رہ گئے۔ سبھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر جانکی کو اچانک سے عائشہ پر اتنا پیار کیوں آنے لگا ہے، جس سے وہ بیتی رات کو اتنا دھتکار رہی تھی۔ اچانک سے عائشہ کو الٹی آنے لگی اور اس نے نیچے زمین پر ہی الٹی کر دی۔ عائشہ کی بگڑتی حالت کو دیکھ ابھی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیتکی عائشہ کی پیٹھ کو سہلانے لگی، مگر جانکی کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے عائشہ نیچے بیڈ سے اتر ہی رہی تھی، مگر تبھی جانکی بولی، آرام سے لاڈو، ایسی حالت میں سنبھل کر قدم رکھنا پڑتا ہے، ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو، اس لیے آرام سے اتر بیڈ سے۔ جانکی کی بات سن کر کمرے میں موجود ایک بندہ حیران تھا کہ عائشہ کی پریگننسی والی خبر سن کر وہیں عائشہ اور ابھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کنفیوز ہو کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کامنٹ میں بتائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔